کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسن نواز نے بینکرپسی کے لیے 2023 میں فائل کیا تھا کیس، اور آج ان کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، یعنی دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ مجھے یہ خطرہ ہے، یا مجھے یہ جو ہے وہ بیسکلی پریشانی یہ ہے کہ پاکستان کی طرف بینکرپسی والا معاملہ نہ آئے، پاکستان کی طرف دیوالیہ والا معاملہ نہ آئے، اس لیے کیونکہ کچھ عرصے پہلے اس حکومت اور انتخابات سے پہلے تک ڈیفالٹ کی باتیں ضرور ہو رہی تھی، لیکن آج ہی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بڑی اچھی خبریں سنائی اور یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی دھمکی کوئی پرابلم نہیں تھی، آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کا اپنا پروگرام ہے۔ سنیے، انفلیشن جو ہے 38% سے 7% پہ آئی، اس کے بیسس پہ پالیسی ریٹ 22% سے 15% پہ آیا۔ فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ 2 ہفتے کی امپورٹ کور پہ رہ گئے تھے، وہ 2.5 مہینے کی امپورٹ کور پہ آ چکے۔ تو ہماری ڈسکشن پچھلے ہفتے ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، بہت مثبت رہی ہے۔ ٹیکسیشن ریفارمز، انرجی ریفارم اور ایس او ای ریفارمز ہے، اور ہمارا پرائیویٹائزیشن ایجنڈا ہے، اینڈ دین پبلک فائنانس۔ ایک طرف یہ یعنی اکنامک سٹیبلٹی کا معاملہ، دوسری طرف سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سٹیبلٹی کی پاکستان کو ضرورت ہے۔ کل نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کی ملاقات ہوگی، اس میں پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے یہ ملاقات بلا لی ہے۔ تو دوسری طرف سیاست اور احتجاج کا موسم بھی گرما گرمی کی طرف جا رہا ہے۔ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف اپنا قافلہ لیے اسلام آباد کا رخ کرے گی۔ اسلام آباد میں کدھر بیٹھے گی، کتنے دن تک بیٹھے گی، یہ وہ اہم سوالات ہیں جو کہ جنم لے رہے ہیں۔ کیا اتنے لوگ آ سکیں گے کہ حکومت پر دباؤ پڑ سکے کہ وہ عمران خان صاحب کو اور اسیران کو پاکستان تحریک انصاف کے نکالنے پر مجبور ہو جائیں، یا یہ فلاپ شو ہوگا؟ یہ تمام سوالات تو اپنی جگہ پر موجود، لیکن آج جون چودھری صاحب نے بڑے واضح طور پر آ کے کہہ دیا کہ ایک طرف ملک میں سٹیبلٹی آنے لگتی ہے تو دوسری طرف اسلام آباد کی طرف یلغار شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی آنی شروع ہوتی ہے، ملک دشمن عناصر اسلام آباد پر یلغار کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں، کفل باندھ کے آ جائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو باندھے نا، پہلے آپ 24 تاریخ کو مایوس ہوں گے۔ دہلی کا نعرہ آ کے ختم ہوا عثمان بزدار اور فرا گوگی اور جمیل گجر پر۔ ڈیجیٹل دہشت گردی جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جو باہر کے لوگوں کو آپ لیٹر لکھتے ہیں، آپ اپنی سیکیورٹی کے اوپر کیوں نہیں لیٹر لکھتے؟ آپ کے اندر جو سانپ ہے وہ سانپ ملک دشمن ہے۔ سیاسی موومنٹ سیاسی طریقے سے چلتی ہے، یلغار کر حملہ کر کے پیٹرول بم کے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ اب ایک طرف یہ معاملہ تو دوسری طرف حکومت اور اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کو مینلی کون اکٹھا بٹھا سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف تھوڑا سا رخ جاتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے اپنے جو ہے وہ لا تعلقی کا بھی اور ساتھ ہی ساتھ لا علمی کا اظہار بھی کر دیا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اس دھرنے یا جلسے کے بارے میں یا احتجاج کے بارے میں نہیں پتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت کے اوپر تنقید کے تیر بھی جو ہے برسائے، جہاں انہوں نے کہا کہ 24ویں ترمیم کے بعد ایک کے بعد ایک نیا بل، نئی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ سنیں، آئینی ترمیم کے بعد ایسے بل لائے جا رہے ہیں جس میں آئین کی 26ویں ترمیم کی روح کی نفی ہو رہی ہو۔ اب بات چیت تو تب ہوگی جب دونوں فریقین اپنے گارڈز کو ڈاؤن کر کے یہ بات طے کر لیں کہ پاکستان کے لیے گفتگو کرنی ہے، لیکن نہ تو حکومت نہ پاکستان تحریک انصاف اس بات کے لیے کسی طریقے سے آمادہ نظر نہیں آتی، اور جلتی پہ جو ہے وہ نمک چھڑکنے کا کام کیا خواجہ آصف صاحب نے جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کو کمپرومائزڈ قرار دے دیا۔ سیاسی طور پہ اس وقت جتنی پارلیمنٹ میں یا باہر جو لیڈرشپ ہے ساری کمپرومائزڈ ہے۔ یہ آپ کو نیشنل اسمبلی میں جو اگلی صفوں میں بیٹھ کے لوگ نظر آتے ہیں، یہ اور سینٹ میں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ سب وائلڈ ہے، سارے تھرو ہے، یہ 2 نمبر ہیں سارے کے سارے ملے تھے۔ اور جو وقت کے لحاظ سے جو ہے یہ آپ الیکشن میں دیکھ لیں، یہ جو 26ویں ترمیم میں دیکھ لیں، انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑوایا، پیسے لیے ہوئے تھے، لوکیشنیں بتاتے رہے ہیں۔ اب اگر ایسا ہوا ہے تو پھر احتجاج کے حوالے سے کیا ہوگا، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔